السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں شاہی مہر کا راز، قسط نمبر 3۔ دھند کی چادر نے ستلج کے کنارے کو ڈھانپ لیا تھا۔ دریا کی ٹھنڈی ہوائیں صحرا کے بے رحم سکوت کے باوجود ایک نرم سی سرسراہٹ کے ساتھ گزر رہی تھی۔ زین اور فقیر اللہ دونوں گھوڑے کے پشت پر تھے اور ان کے درمیان ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں کے دلوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر آنکھوں میں صرف ایک عزم تھا: شاہی مہر کا راز پانا۔ کارواں سرائے تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ زین نے سوال کیا۔ فقیر اللہ نے آہستہ سے کہا، دور نہیں، لیکن یہ جگہ صرف وہی جانتے ہیں جنہوں نے ماضی کو زندہ رکھا ہوا۔ تمہیں تیار رہنا ہوگا زین۔ زین نے چپکے سے نقشے پر نظر ڈالی۔ اس نقشے کے ہنر نے اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھا رکھا تھا۔ اس میں جڑی ہوئی لکیر اور ہر دروازہ اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھول رہا تھا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ کارواں سرائے کے قریب پہنچے۔ دریا کے کنارے پر ایک چھوٹا سا کھنڈرات جو صدیوں کے دھول میں چھپا ہوا تھا۔ سرائے کا دروازہ اتنا پرانا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گر سکتا تھا، مگر اس کی ساخت میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کے اندر کچھ پوشیدہ تھا جو تاریخ سے جڑا ہوا تھا۔ زین نے دروازہ دھکیل کر کھولا۔ ایک دھندلا سا منظر اس کے سامنے آیا۔ ایک وسیع سی حویلی جس کے دیوار پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی اور چھت پر درختوں کے جڑیں دیواروں میں سرک رہی تھی۔ وہاں کا سکوت جیسے خود تاریخ اپنے سانس روکے ہوئے ہو۔ فقیر اللہ نے گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا، پھر بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری بار شاہی مہر کو دیکھا گیا، لیکن یہاں کچھ اور بھی ہے، جس کا تذکرہ تاریخ نے خاموشی سے مٹا دیا۔ زین نے سوالیہ نظروں سے فقیر اللہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ سرائے صرف ایک پناہ گاہ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ جو تمہیں تاریخ کے سب سے گہرے راز تک لے جائے گا، مگر اسے کھولنے کے لیے تمہیں اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ زین کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی تقدیر اس جگہ پر آ کر رک گئی تھی، مگر کیا تھا وہ راز جو اسے معلوم کرنا تھا؟ کیا وہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے تیار تھا؟ ہمیں اندر جانا ہوگا، زین نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ راز ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ فقیر اللہ نے گہری سانس لی اور پھر دونوں آگے بڑھنے لگے۔ سرائے کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہر کمرے کی دیواروں پر غمگینی تھی، جیسے وہ پرانے سرائے کسی غم کے گواہ ہو۔ زین اور فقیر اللہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک قدیم تلوار رکھی ہوئی تھی۔ تلوار کی دھار پر گرد جمی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک پرانی جلد کی کتاب رکھی تھی۔ فقیر اللہ نے کتاب اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کی آواز سنائی دی، یہ وہ کتاب ہے جو شاہی مہر کی حفاظت کرتی تھی۔ یہ کتاب وہ راز بتاتی ہے جسے ماضی کے حکمرانوں نے چھپایا۔ زین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا راز ہے؟ فقیر اللہ نے کتاب میں ایک صفحہ پلٹتے ہوئے کہا۔ یہ کتاب ایک تقدیر کے بارے میں بات کرتی ہے، ایک تقدیر جو نہ صرف شاہی خاندانوں سے جڑی ہوئی ہے بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر سے تعلق رکھتی ہے۔ زین نے کتاب کو قریب سے دیکھا اور جیسے ہی اس نے ایک عبارت پڑھی، ایک عجیب سی آواز گونجی، جو مہر کو تلاش کرے گا اس کی تقدیر کا فیصلہ ان مہر کے رازوں میں چھپا ہے۔ یعنی زین کی آواز میں اضطراب تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شاہی مہر کو کھولنا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور تمہیں نہ صرف ماضی کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ تمہیں اپنی تقدیر کو بھی کھولنا ہوگا۔ فقیر اللہ کی باتوں نے زین کے دماغ میں ہزاروں سوالات کو جنم دیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال سب سے زیادہ گونج رہا تھا: کیا وہ اس راز کو دریافت کرنے کے لیے تیار تھا؟ رات کا سناٹا چولستان کے صحراؤں میں جیسے وقت خود ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا ہو۔ قلعہ دراوڑ کی فصلیں چاندنی میں نہا رہی تھیں، اور زین، وہ جوان مورخ جس کے ہاتھ تقدیر کی ایک ایسے راز کا سرا لگ چکا تھا، قلعے کی چھت پر تنہا کھڑا
آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جس سے وہ کسی نئے عہد کی دہلیز پر کھڑا ہو۔ اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں، مہر مجھے پکار رہی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ تبھی ایک آہٹ ہوئی، زین نے فوراً خنجر تھاما، گردن موڑ کر دیکھا، ایک پردہ سا ہلا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ قلعے کے اندھیروں میں جیسے کوئی سایہ خاموشی سے اس کے تعاقب میں ہو۔ زین نے نیچے تہہ خانے کا راستہ لیا جہاں بابا فرید کی دی ہوئی پرچی کے مطابق ایک پرانا محرابی دروازہ تھا جو صرف سورج غروب ہونے کے بعد ہی کھلتا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی، صرف وہی دروازہ کھولتا جو سچ کے لیے مرنے کو تیار ہو۔ زین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف تیرنے لگا مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ میں تیار ہوں، تقدیر سے آگے آنکھیں نہیں چراؤں گا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور زین تاریکی میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف دلی کی شاہی محل میں ایک نوجوان شہزادی عائشہ سلطانہ شطرنج کی مہروں سے کھیل رہی تھی مگر اس کی آنکھیں خلا میں گم تھی۔ وہ محض شطرنج نہیں کھیل رہی تھی، وہ چالیں سوچ رہی تھی، سلطنت بچانے کی۔ زین العابدین، وہ سرگوشی میں بولی، جیسے یہ نام اس کے دل کی نہا خانوں میں گونج رہا ہو۔ وہ شہزادی جو بچپن سے تلوار بازی، حکمت عملی اور فن کی جنگ کی تربیت لیتی آئی تھی، اب دل کی ایک انوکھے میدان میں اتر چکی تھی۔ اسے خبر نہ آتی کہ زین دراوڑ میں ہے اور یہ بھی کہ کئی خفیہ ایجنسیاں، درباری گماشتے اور غدار سردار اس کے پیچھے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تو تاریخ پھر سے اندھی ہو جائے گی۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ کھڑی ہوئی، درباری لباس اتارا اور ایک اپنے مخصوص جنگی لباس زیب تن کیا۔ نیلے رنگ کی کڑھائی دار زرہ بختر، سونے کے کناروں والا دوپٹہ اور کمرہ سے بندھی تلوار۔ اب میں کھیل میں شامل ہوں زین نیچے اترتا گیا۔ سیڑھیاں جیسے صدیوں پرانے تھی، ہر قدم پر ماضی کی ارد گرد اڑتی تھی۔ نیچے ایک وسیع ہال تھا، دیواروں پر قدیم نقش اور درمیان میں ایک پتھریلا ستون جس پر ایک مہر بنی تھی۔ زین نے ستون کے گرد چکر لگایا، نقشے پڑھنے لگا، عدت کا وارث، خون کی قسم، راز کی حفاظت۔ تبھی ستون کی پشت پر ایک خفیہ لکیر نظر آئی، جیسے کسی نے خنجر سے اسے کاٹا ہو۔ زین نے وہی اس لکیر دہرائی، خنجر نکالا اور اس لکیر کو دوبارہ کاٹا۔ ستون کے نیچے سے ایک نہایت باریک آواز میں کچھ چرچرانا شروع ہوا، جیسے چکردار مشین حرکت میں آ گئی ہو۔ پھر ستون کا ایک حصہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گیا اور اندر سے ایک پرانا صندوق ظاہر ہوا۔ زین نے اسے کھولا، اندر موجود تھا ایک پرانا نقشہ جس میں دہلی، لاہور اور سندھ کے درمیان کچھ خفیہ مقاموں کا جوڑا گیا تھا۔ ایک زنگ آلود خنجر جس کی نوک پر آج بھی سرخ دھبا لگا تھا اور ایک موم لگی مہر۔ زین نے مہر ہاتھ میں لی اور جیسے لمحے میں دنیا تھم گئی۔ تبھی پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ زین فوراً پلٹا اور نقاب پوش افراد نے اس پر ہلہ بول دیا۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر اور آنکھوں میں خون۔ زین نے پہلا وار بائیں طرف سے محسوس کیا مگر جھک کر بچا۔ دوسرا وار وہ اپنی تلوار سے روک نہ پایا، بازو پر زخم آ گیا۔ مہر ہمیں دے دو ورنہ زندگی حق کھو دو گے، ایک نقاب پوش دھاڑا۔ زین نے جواب میں صرف ایک وار کیا۔ تلوار کی نوک سیدھی مخالف کے کندھے میں پیوست ہوئی مگر وہ 5 تھے اور زین تنہا۔ پھر اچانک قلعے کے دیوار پھلانگتی ہوئی ایک برق رفتار چھلاوا داخل ہوا۔ نئے لباس، چمکتی آنکھوں اور بجلی کی سی تیزی سے شہزادی عائشہ سلطانہ زین پیچھے ہٹو، اس نے گرجدار آواز میں کہا اور لمحے میں 3 دشمنوں کو زمین بوس کر دیا۔ زین دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ تمہیں اکیلا چھوڑ کر دشمنوں کے منہ میں نہیں جانے دے سکتی۔ اب میدان برابر تھا، زین اور عائشہ بمقابلہ 2 دشمن۔ تلواریں چمکی، دھاتی آوازیں فضا میں گونجی، خون کی چھینٹیں زمین پر گری اور آخرکار دونوں دشمن ڈھیر ہو گئے۔ زین نے گہری سانس لی اور شہزادی کی طرف دیکھا۔ شکریہ، عائشہ مسکرائی۔ ابھی شکریہ نہ کرو، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے زین۔
زین اور شہزادی عائشہ سلطانہ قلعے کے دراوڑ کے تہہ خانے میں موجود تھے۔ زین کے ہاتھ میں وہ مہر تھی جس کی تلاش میں وہ مدتوں سے سرگردہ تھا۔ عائشہ نے زین کی طرف دیکھا۔ یہ مہر صرف ایک علامت نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کا وہ راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ زین نے مہر کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ عائشہ نے دیوار پر موجود ایک قدم نقش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نقش ہمیں محل کے اس حصے کی طرف لے جائے گا جہاں اصل راز چھپا ہے۔ زین اور عائشہ نے قلعہ دراوڑ سے دہلی کی شاہی محل کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں انہوں نے کئی خطرات کا سامنا کیا، لیکن ان بہادری اور عزم نے انہیں ہر مشکل سے نکالا۔ محل پہنچ کر عائشہ نے زین کو ایک خفیہ کمرے کی طرف لے جایا جو صرف شاہی خاندان کے افراد کو معلوم تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زین نے دیکھا کہ دیواروں پر قدیم تحریر اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ عائشہ نے ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ رکھا اور دیوار اور ایک خفیہ دروازے کی صورت میں کھل گئی۔ اندر ایک صندوق تھا جس میں ایک قدیم کتاب اور ایک خنجر موجود تھا۔ زین نے کتاب کھولی جس میں لکھا تھا، شاہی مہر وہ علامت ہے جو صرف خون عدل کے وارث کو سونپی جائے گی۔ خزانہ باقی رہے نہ رہے، مہر کی حفاظت عدل کے نشان کی حفاظت ہے۔ زین نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ یہی وہ راز ہے جس کی تلاش میں ہم تھے۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ اب ہمیں اس مہر کو اس کے اصل وارث تک پہنچانا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، محل کے محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ زین اور عائشہ نے بہادری سے لڑائی کی اور اسے بلاکر محافظوں کو شکست دی۔ عائشہ اور زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہر کو اس کے اصل وارث تک پہنچائیں گے تاکہ عدل اور انصاف کا نظام بحال ہو سکے۔ یہ قسط جاری ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اور بقیہ قسط 2-4 دن میں اسی چینل پہ آپ کو سننے کو ملے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جو اور بھی ویڈیو آپ کو اچھی تاریخ کی آپ کے تک پہنچے۔